بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سادہ طریقے سے زندگی بسر کی۔ جس قسم کا بھی کھانا سامنے آ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی خاص کھانے کو ترجیح نہیں دی، لیکن کچھ ایسے پھل اور سبزیاں ہیں جنہیں کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوا کرتے اور ان کے فوائد سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے۔ ناظرین گرامی، کھجور، عرب کے لوگ کھجور کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ کھجور کو بطور خوراک استعمال کرتے تھے، اس لیے کھجور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجوا کھجور کو بہت ہی پسند فرمایا کرتے اور بڑے شوق سے کھایا کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت 7 کھجوریں کھاتا ہے تو اس کو سارا دن جادو اور زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے۔ اجوا کھجور میں زہر کو ختم کرنے کی تاثیر موجود ہوتی ہے۔ کھجور ایک طاقتور غذا ہے۔ کھجور سب پھلوں میں سے زیادہ طاقتور غذا ہے۔ کسی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اس قدر کھجور میں حیاتین موجود ہوتی ہیں۔ کھجور انسانی جسم میں خون پیدا کر کے انسان کو طاقتور بناتی ہے۔ روغن زیتون، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روغن زیتون کو روٹی کے ساتھ استعمال کر لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کے تیل کو کھانے اور مالش کے استعمال میں لایا کرو۔ زیتون کے تیل کو بہت ہی مبارک درخت سے پیدا کیا گیا۔ تیلوں میں سے زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جس کو چربی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ زیتون کا تیل انسان کے موٹاپے اور دل کے امراض کے لیے بہترین علاج ہے اور خوراک بھی ہے۔ جس بندے کو دل، جوڑوں، پٹھوں، سانس کی بیماری، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، فالج جیسی خطرناک بیماریاں لاحق ہوں، ان کو زیتون کا تیل استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تیل اس کے لیے بہترین غذا اور علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے اور بکری کا دودھ بڑے شوق سے پیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو بام اور مشروب دونوں کا کام کرنے والی غذا قرار دیا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گائے کا دودھ ہر روز پیا کرو، کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ شفا ہے۔ اس کا گھی ایک بہترین دوا ہے۔ گائے کا دودھ ایسی غذا ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی، کیونکہ دودھ میں جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکمل غذا پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دودھ انسان کے جسم کی مکمل غذا ہے۔ جس علاقوں اور قبیلوں کے لوگ دودھ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کی عمریں بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے۔ شہد کی شفا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ شہد کو موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا ہے۔ جو بندہ شہد کا استعمال کرتا ہے وہ بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بے شمار تحقیقات کرنے کے بعد بھی شہد کا متبادل کوئی چیز تلاش نہیں ہو پائی۔ شہد میں یہ خوبی ہے کہ یہ بہت ہی جلد اثر کرتا ہے۔ شہد قدرتی اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے۔ شہد چھوٹے اور بڑوں کے لیے دوا اور غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو کا شوربہ پیش کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدو بہت ہی شوق سے کھایا۔ اس دن کے بعد میں کدو کو بہت ہی پسند کرنے لگا۔ کدو ایک ایسی سبزی ہے جس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کدو انسان کے نظام کو درست کرتا ہے۔ کدو انسان کے دماغ کے لیے بہترین غذا ہے۔ کدو کھانے سے دل اور جگر کی بیماریاں
دور ہوتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بہت ہی زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میدے کی روٹی نہیں کھائی، ہمیشہ ہی جو کی روٹی کو پسند فرمایا ہے۔ ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی لی، اس پر ایک کھجور رکھ کر کھا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور سالن ہے، اللہ تعالیٰ نے جو میں بے شمار صلاحیت چھپائی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں سے لے کر آج تک جو کو بطور علاج استعمال کیا جاتا ہے۔ جو میں جسمانی قوت بخشنے والے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ جو میں 80% نشاستہ، لامیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے، حدت کو کم کرنے، جوڑوں کے درد کو کم کرنے، پیاس کو کم کرنے، زہریلے مادوں کو کم کرنے اور جسم کی بے شمار بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے یہ بہت ہی مفید غذا اور دوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ کو بہت زیادہ پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ بھی بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور فرمانے لگے کہ مجھے بہت ہی بھوک لگی ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں ایک سوکھی ہوئی روٹی اور سرکہ ہے، اس کے علاوہ گھر میں اور کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لے آؤ، سرکہ بھی ایک بہترین سالن ہے۔ جس گھر میں سرکہ ہے وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے۔ سرکہ ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ سرکہ سے انسان کم کھاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا معدہ اور جگر درست طریقے سے کام کرتا ہے۔ گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے بہترین غذا تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت دنیا اور جنت والوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ گوشت سب کھانوں کا سردار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شوربے اور بھنا ہوا گوشت بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت پیش کیا گیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے گوشت کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کھایا۔ گوشت ایک ایسی غذا ہے جو انسانی جسم کے لیے بہت ہی مفید ہے، جو انسانی جسم کو طاقت اور توانائی کے اہم اجزاء فراہم کرتا ہے۔ انجیر کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انجیر جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ انجیر ایک ایسا پھل ہے جو اس کو مسلسل کھاتا رہتا ہے، اس کو بڑھاپا جلد نہیں گھیرتا۔ انجیر کمزور جسم والے لوگوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ انجیر موٹاپے کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انجیر میں پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس بہت ہی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ خشک اور تر انجیر میں وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی، وٹامن ڈی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ انجیر ایک بہترین غذا اور دوا ہے۔ اس کے استعمال سے ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ انجیر میں کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسان کے جسم میں درکار فولاد کی 2% ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے گوشے اس طرح سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ انگور کا چھوٹا سا گوشہ لے کر منہ میں ڈال لیتے، پھر منہ میں دانوں کو توڑتے اور تنکوں کو باہر نکال لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت انگور ہے، جو ایک بہت ہی لذیذ اور طاقت دینے والا پھل ہے۔ انگور کو طاقت بخشنے کے لیے ایک بہترین پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو انسان کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ انگور کو چھوٹے بڑے مرد و خواتین بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ انگور انسان کے جسم میں تازہ اور صاف خون پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انگور انسان کے معدے اور جگر کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ انگور کا جوس آدھے سر اور معدے کی بیماریاں، تپ، قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ انگور انسان کے جسم کو بے شمار بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔